تو خالد بن ولید جو ابھی مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے، پہلی مرتبہ جب گئے تو دیکھا کہ 50 تیر انداز موجود ہیں، دوسری مرتبہ جب گئے تو 50 تیر انداز موجود تھے، تیسری مرتبہ جب گئے تو 50 تیر انداز موجود تھے، چوتھی مرتبہ جب گئے تو صرف 10 صحابہ موجود تھے، اور اس 10 صحابہ سے مقابلہ کرنے میں 10 منٹ بھی خالد بن ولید کو وقت نہیں لگا، اور سب کے سب شہید کر دیے، یہاں تک کہ دشمن بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر زخم آئے، کتنے؟ 82 زخم آئے، 82 زخم آنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنے سینہ کو کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی عقیدت۔ آج کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے تمام چیزوں سے مجھے پسندیدہ ہے، لیکن ظہر میں ہماری تعداد اچھی رہتی ہے، عصر میں ہماری تعداد اچھی رہتی ہے، مغرب میں ہماری تعداد اچھی رہتی ہے، لیکن فجر میں ایک امام صاحب ہوتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ 2-4 افراد اور ہوتے ہیں۔ جو لوگ ٹھنڈی کی رات میں، اب تو مساجد میں گرم پانی کا انتظام ہے، جب نہیں آ سکتے فجر میں حاضری کے لیے، جو میٹھی نیند سے بیدار نہیں ہو سکتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیا رکھے؟ تو دشمن بالکل قریب آ گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ 2 سبب تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے انداز میں لیا۔ آج کوئی دن ایسا نہیں ہمارا گزرتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ تو جب تک سنت کی مخالفت ہوتی رہے گی تب تک اللہ تعالی ہمیں معزز نہیں کرے گا، مکرم نہیں کرے گا، فتح سے ہمکنار نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات، جب تک ہمارے درمیان نزاع رہے گا، اختلاف رہے گا، تو ہمارا جو رعب ہے دشمنوں کے اوپر، وہ رعب قائم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہر سوموار اور ہر جمعرات کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 شخص کے۔ ایک وہ شخص جو شرک کے اندر ملوث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کر لے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، عمرہ کرنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، تمام خوبیاں موجود ہے، لیکن کسی مومن سے ان کا نزاع ہو گیا اور اس اختلاف کو باقی رکھے ہوا ہے۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے کلام کو، اپنے گفتگو کو 3 دن اور 3 رات جو ہے نہیں کلام کر سکتے ہو، نہیں بات چیت بند کر سکتے ہو۔ چوتھے دن میں وہ شخص اللہ تعالیٰ اس کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہتر ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہو، لیکن آج 3 دن کیا، 3 سال کیا، 30 سال گزر جاتے ہیں، اور سگے بھائیوں کے درمیان اگر کسی بات میں نزاع ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ قبر میں جانا تو پسند کرتے ہیں لیکن بھائیوں سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیا میں عہدے کے اعتبار سے کم ہوں کیا، پیسے کے اعتبار سے کم ہوں کیا، طاقت کے اعتبار سے کم ہوں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ وہ ہے جو چوتھے دن سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ اور ہم میں اور صحابہ کرام میں یہی فرق ہے کہ صحابہ جب کسی حدیث کو سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، ہم تو سنتے ہیں کان سے اور دوسرے کان سے نکال باہر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی ایک مسجد میں گئے اور جانے کے بعد ان کے لیے خاص طور پر جو ہے درس کا انعقاد کیا گیا۔ آج بھی جب ہمارے شہر میں کوئی بڑا عالم آتا ہے تو ان کے لیے درس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے اتنے حدیث کے راوی جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے تھے، جب وہ کوفہ پہنچے تو ان کے لیے درس کا اہتمام کیا گیا، لیکن درس شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے درس سے وہ شخص نکل جائے جن کا کسی مومن سے نزاع ہو اور اختلاف ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑے ہوئے
اور وہاں سے نکلے اور کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے۔ درس ختم ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ درس کے شروع میں تم تھے، پھر نکلے، پھر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے کہا کہ میرے درس میں وہ شخص شریک نہ ہو جن کو کسی سے نزاع ہو، میرا نزاع اپنے خالہ سے کسی بات پر تھا، اور اس درمیان میں گیا اور جانے کے بعد جو بھی اختلافات تھے اس اختلاف کو میں دور کر کے آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، جنگ احد میں جو شکست کے دو اسباب، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے دو اہم اسباب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے انداز میں لیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ آج ضرورت ہے ہمیں متحد ہونے کی، ضرورت ہے متفق ہونے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو ہم سمجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے انداز میں نہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔